نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان دنیا پر جایا کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو احکامات دیتے وہ تذکرہ یہ سنا کرتے تھے، یعنی کہ فرشتے جب پہلے آسمان پر آتے تو اس احکامات کا تذکرہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ باتیں سن کر اس زمین پر آتے، اور اس زمین پر جو جادوگر تھے اور جو غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے یا اس طرح کا جو فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ تھے، یہ ان تک آ کے وہ ساری باتیں بتاتے اور اس میں بھی بے شمار ملاوٹ کرتے، یعنی کہ اپنی طرف سے بھی بہت ساری باتیں اس میں ایڈ کر لیتے، اور پھر ان پر یہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو جنات کو اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا ایسا نظام قائم ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان دنیا کا دروازہ ہم پر بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب اگر یہ آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں خبریں سننے کے لیے تو سورہ جن کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ ان کے اوپر شہاب ثاقب برستا ہے، آگ کا گولا برستا ہے، اور یہ پھر زمین کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو جنات کے تمام وفد اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے اس بات کا غور و فکر کیا کہ دنیا میں ایسا کون سا نظام آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانی دروازہ ان پر بند ہو گیا۔ تو انہوں نے زمین پر پھیلنا شروع کیا، اور پھر پھیلتے پھیلتے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں، یعنی کہ فجر کا وقت ہے اور اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ کلام سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ جب یہ کلام سنتے ہیں زبان حبیب خدا سے تو یہ قسم اٹھاتے ہیں اس بات کی کہ ہاں یہی وہ کلام ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کا دروازہ ہم پر بند کر دیا گیا ہے، یہی وہ کلام ہے۔ اور پھر یہ سنتے ہیں کہ یہ کلام کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑا عجیب کلام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ یہ قرآن یعنی کہ اس کلام کو سنتے ہیں کہ یہ بشری کلام نہیں ہے، تو قرآن ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، تو یہ بڑا عجیب کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ جس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو یہ واپس جاتے ہیں، واپس جب جاتے ہیں تو اپنے تمام جنات قبیلے کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا کلام نازل ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف جب سفر کر رہے تھے تو راستے میں تہجد کا وقت ہوا، تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تہجد ادا کی تو ملک یمن نصیبین کے جنات وہاں پر تھے، ان کا وفد موجود تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جب یہ کلام سنا تو پھر اس وقت انہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ کلام تو بڑا عجیب ہے، اور یہ کلام کسی انسان کا بھی نہیں، اور یہ کلام اور اس کلام کی وجہ سے ہم پر آسمان دنیا کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ وفد واپس پہنچا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6 دفعہ جنات کا وفد آیا ملاقات کے لیے اور سوال جواب کے لیے۔ جنات کا انکار کرنا، شیاطین کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ تو جنات کی پہچان میں آپ یہ ضرور سمجھ لیجئے، جنات کی پہچان جو ہے وہ عام انسانوں کو نظر نہیں آتے، جن کے معنی ہی مخفی کے ہیں، چھپے ہوئے کے ہیں۔ ان کا زیادہ تر مادہ آگ کا ہے اور انسان کا زیادہ تر مادہ مٹی کا ہے۔ تو ان کی بھی اولاد ہے، ان کے بھی قبیلے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور شرک کے معاملے میں بھی جنات شرک کرتے رہے ہیں، اور اس بات کی تصدیق بھی سورہ جن میں موجود ہے۔ میرے محترم، آج کے موضوع کے حوالہ سے یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جنات کی پہچان ہر انسان تو نہیں کر سکتا، لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اگر کلاس میں
جیسے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کہ ایک بچہ جن بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی مٹھائی کی دکان پر ہیں تو وہاں کوئی ایسا شخص آ جائے جو صرف ہوں ہاں کہ میں بات کر رہا ہو، جو آپ پوچھ رہے ہیں صرف اس میں ہوں ہاں کا جواب دے رہا ہو، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ کر رہا ہو، وہ زیادہ چل پھر نہ رہا ہو، وہ چیزوں کو بار بار نہ دیکھ رہا ہو، جیسے ہم کرتے ہیں کہ ایک چیز لینے کے جاتے ہیں ہم 10 چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جب بھی آتے ہیں ان کا کھانا جو ہے وہ زیادہ، ان کا کھانا ہڈیاں ہے، گوبر ہے، کوئلہ ہے، اور اسی طرح جو رات کا کھانا ہم برتنوں میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جو بڑا خوش ہو کے وہ استعمال کرتے ہیں وہ مٹھائی ہے، اور مٹھائی میں خاص طور پر تحقیق کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جلیبی بہت زیادہ کھاتے ہیں، یعنی کہ میٹھا گڑ کی شکل میں ہو، وہ اس طرح کا شوق رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی دکان کے اوپر کوئی سفید پوش، سفید لباس والا بندہ آتا ہے اور وہ زیادہ بات نہیں کرتا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، وہ آپ سے 10 کلو 12 کلو 15 کلو کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فوراً سے چلا جاتا ہے، تو آپ اس کی آنکھوں میں مت دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، اور اگر اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو یہ جو پہچاننے والا ہے اس نے تو چاہے نہیں پہچانا، لیکن اس کے لیے یہ بات خطرے سے باہر نہیں ہے، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ ان کی موجودگی کا احساس صرف چیزوں کے رد و بدل ہونے سے، چیزوں کے ہلنے سے، اور کچھ اپنی رکھی ہوئی چیزوں کا دوسری جگہ پر پہنچ جانے سے کر سکتے ہیں، اور وہ ظاہری طور پر انسان کے سامنے آتے بھی ہیں اور انسان کے ساتھ چھیڑخانی بھی کرتے ہیں۔ ان میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں۔ ان میں وہ جن بھی ہوتے ہیں جو انسان کے مددگار ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، ان میں وہ جن بھی ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں، جو خناس قسم کے جنات ہوتے ہیں، تو وہ حرکتیں کرتے ہیں بری بری، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان ہے اپنا وجود رکھتا ہے، جنات بھی اپنا وجود رکھتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنا قبیلہ رکھتا ہے، جنات بھی اپنا قبیلہ رکھتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنی اولاد ہے انسان کی، اسی طرح جنات کی بھی اولاد ہے۔ تو جنات اکثر انسانوں کی آبادی سے دور رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہیں دور ہوتا ہے، وہ انسانوں کے قبیلوں میں، انسانوں کے علاقوں میں زیادہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے گھر میں جو ویران پڑا ہو، خالی پڑا ہو، وہاں وہ رہنا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد اگر کوئی رہائش کرتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہ اس کو بار بار پریشان کرتے ہیں۔ اور ان کا علاج کیا ہے کہ آپ سورہ جن پڑھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور سورۃ البقرہ جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کریں تو یہ چلے جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ کوئی اناڑی آدمی اور ایسا بندہ جو ان کی طبیعت کو یا ان کے مزاج کو نہیں سمجھتا تو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے، وہ بندہ کام کرے جو ان کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو سمجھتا ہو۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو یہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔